چند سو سال پرانی تاریخ اٹھائی جائے تو بر صغیر میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے. تو بدقسمتی سے بہت ساری باتیں ہندوانہ رسم و رواج کی ہمارے مذہب میں بھی شامل رہیں اور آج تک انہی رسومات کی بنا پہ ہم پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اور دین کے جو حقیقی ہم سے تقاضے ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر رہے. آج کے اس اجتماع میں ہم نے ایک سرسری سی ذرا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلاً اس موضوع کو بیان کیا جائے. ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھانا ہے تاکہ چلیں کسی حد تک جو آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنے کا آپ کو فائدہ میسر آ سکے. جب ایک بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے معاملات اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی پہلی اولاد اس کے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے. یہ ایک عجیب رسم ہے جس کا نہ تو شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی انسانیت سے کوئی تعلق ہے. وہ غریب والدین جنہوں نے اتنی خطیر رقم اکٹھی کر کے پتہ نہیں کس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی، اب جب پہلی اولاد ہوگی تو ان کے لیے خرچے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ بیٹی وہاں پہ رہے گی، اس کا جو ابتدائی چند ایام ہیں وہ وہیں پہ گزریں گے اور اس کے بعد خرابی یہ کہ جب وہ بچی اپنے ان ایام سے گزر کے آئے گی تو ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ بچی کے جو والدین ہیں وہ اس کے سسرال والوں کے سب کے کپڑے بنا کے دیتے ہیں، اس بچے کے کپڑے بنا کے دیتے ہیں، اس کے خاوند کے کپڑے بنا کے دیتے ہیں، ساتھ پیسے دیتے ہیں، مہینے کا خرچہ دیتے ہیں. اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام تو ایسی ہر رسم و رواج کی نفی کرتا ہے کہ جس سے لوگوں میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں رواج ہے اگر بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو ان کو انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں. ایسے ہی نا جی، انگوٹھیاں. اور بدقسمتی یہ کہ اس میں کوئی بچے اور بچی کی تمیز نہیں ہوتی. چلیں بچیوں کو، کیونکہ خواتین کو سونا پہننا جائز ہے تو چلیں بچیوں کو تو سمجھ آتی ہے. ہمارے ہاں بچوں کو بھی سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں جی ہمارے معاشرے میں؟ اور میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سونا پہننے والا تو ظاہر ابھی مکلف ہی نہیں، ابھی بے بس ہے، تو جو اس کو پہنائے گا وہ اس میں برابر کا گناہ گار ہوگا. اس کو پہنانے والا، اس کو سارے معاملات جس نے وہ دیکھے ہیں، تو جب تک وہ بچے کے ہاتھ میں سونا رہے گا تو اس کو پہنانے والے اس میں برابر گناہ کے شریک ٹھہریں گے. تو ان رسومات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. کاش کہ ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری اٹھائے کہ جس حد تک ممکن ہے اس حد تک تو کم از کم ہم اپنے آپ کو درست کریں، ایک لائن لگائیں کہ یہ شریعت کی حد ہے اور ہم نے اس حد سے آگے کراس نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جب ان معاملات کی طرف ہم آگے بڑھیں گے تو شریعت کی طرف ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے. بلکہ شریعت تو کہتی ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی زچگی کے جتنے معاملات ہیں، یعنی عورت کے ہاں جو بچے کی پیدائش ہوگی، اس بچے کے خرچہ ہے، جو سارا دیگر خرچہ ہے، وہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو کس کی ذمہ داری ہے؟ چاہے پہلا بچہ ہو، چاہے چوتھا بچہ ہو، جتنے بھی بچے ہوں، سب کی ذمہ داری اس کے والدین کی نہیں بلکہ ان سب کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہے، یعنی اس عورت کے شوہر کی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ رسم و رواج ہے تو رسم و رواج کے سلسلے میں اس خاتون کو چند مہینے پہلے اپنی ماں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور چند مہینے جس کرب سے وہ غریب والدین گزرتے ہیں تو وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو کم از کم جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ یہ نیت کریں، ارادہ کریں، بالخصوص جو نوجوان لوگ ہیں وہ یہ ارادہ کریں وہ اس رسم کو توڑیں گے، اس رسم کو انشاءاللہ تو کریں نا جی. کم از کم اللہ نیت کے بھاگ لگا ہی دیتا ہے، بندہ نیت کرے نا جی تو اللہ بھی فضل نیت کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس رسم کو توڑیں گے اور یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. پھر تفصیلاً ہم اس موضوع پہ نہیں جا رہے، صرف 4 نکات آپ کے سامنے رکھنے. دوسرے نقطے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں شادیوں میں جو رسومات اختیار کی جاتی ہیں
آپ یقین جانیں اس کی اتنی زیادہ خرابیاں آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں کہ بہت ساری بیٹیاں گھروں میں اپنی جوانی کے دن گزار کر بڑھاپے کی جانب بڑھ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بیٹیوں کو بیاہ کے رخصت کر سکیں، جبکہ شریعت نے تو کہا تھا شادی میں کیا ہے؟ نکاح ہے۔ کیا ہے جی؟ صرف نکاح ہے۔ یہ بارات، یہ مہندی کی رسم اور یہ 200-300 بندے لے کے جا کے حملہ آور ہو جانا، یہ کسی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شادی میں کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین شادی وہ ہے، بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو، جس میں خرچہ تھوڑا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں شریکانوں کی منہ بہانا ہے۔ اس دن ہم درس میں بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ ایک ہمارے ملنے والے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ فلاں دن ہمارے گھر میں ڈولکی رکھی ہوئی ہے تو آپ نے بھی آنا ہے، یعنی مجھے بھی انہوں نے دعوت دی۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ یہ جائز نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وہ کہنے لگے جی شریکانوں کی منہ بہانا ہے، انہوں نے کہنا کہ شاید روٹی نہ کھوان دی وجہ تو اے کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ محفل میلاد رکھ لیں، ہیں جی کیا رکھ لیں؟ یعنی شریعت نے ہر چیز کا ہمیں دوسرا رخ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کام سے بچنے کے لیے کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ ہمارے تمام معاملات سامنے ہیں۔ تو میں نے کہا محفل میلاد رکھ لیں، تو کہتی محفل سے پھر کوئی بھی نہیں آندا، ہیں جی محفل دے۔ یہ باتیں یہ کون بدلے گا؟ یہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ میں نے اور آپ نے ہی بدلنی ہے۔ تو بہت ساری خواتین صرف اس لیے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ایک تو پہلے ان کو جہیز کا لمبا انتظام کر کے دیں، پھر جہیز کے بعد جو ان کی شادی کے خرچے ہیں وہ خرچے اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد جو ایک علیحدہ رسم جو پہلے بیان ہو گئی کہ عورت کا جو پہلا بچہ ہے وہ اس کے والدین کے گھر ہوگا۔ یہ ایسی رسومات ہیں کہ جنہوں نے معاشرے میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ تو کم از کم یہ جتنے لوگ آپ ہیں ہم ہی اس کا آغاز کرتے ہیں، ہم ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم آئندہ زندگی میں کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بولیں، اپنے آپ کو۔ پھر جہیز کے معاملات دیکھیں، وہ کیسا مرد ہے جو اپنے سسرال والوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ مرد نہیں ہے۔ مرد اپنے زور بازو پہ اپنے گھر کے حالات چلاتا ہے۔ وہ والدین بھی کوئی عزت والے لوگ نہیں ہیں جو کسی کی بیٹی کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی۔ حالانکہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ جہیز جس کے پاس نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کی شخصیت اتنی نیک ہو اور پاکیزہ ہو، لیکن کیونکہ اس کے پاس جہیز نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں ایسی بچیوں کی شادیاں نا تاخیر سے ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے جہیز نہیں دیا۔ حالانکہ جہیز کا شریعت میں کوئی کنسپٹ، بولو کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ شریعت میں کنسپٹ ہے بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دینے کا، جائیداد میں سے، اور وہ ہم نہیں دیتے۔ وہ ہمارے ہاں جہیز دیا جاتا ہے اور جائیداد میں سے حصہ۔ دیکھیں نا یہ آواز بالکل ہلکی ہو جاتی ہے فوراً ہی۔ جن معاملات میں ہم کمزور ہوتے ہیں نا وہاں ہماری آواز بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں اگر آج کے اس ماحول میں بیٹیوں کو صرف ان کی جائیداد میں سے حصہ دے دیا جائے تو کتنی بیٹیاں ہیں جن کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ ہمارے ہاں بھائی دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اگر اس ہماری بہن نے حصہ لینا ہے تو پھر دوبارہ ہمیں ملنا نہیں ہے، دوبارہ ہمیں نہ کسی خوشی میں آنا ہے نہ کسی غمی میں آنا ہے۔ ایسے بھائی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے ملا ہی نہ جائے۔ بولے جو دنیا کے چند ٹکڑوں کے عوض، جو تھوڑے سے مال کے عوض اتنے پاکیزہ رشتے کو ختم کرنے کی بات کرے تو یہی چاہیے کہ اس سے رشتہ ختم کر دیا جائے۔ تو بہن کا حصہ، بیٹی کا حصہ یہ باپ پہ اور بھائی پہ دینا، بولو دینا فرض ہے، کیونکہ یہ علوم فرائض میں سے ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، ہمارے ہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہماری بیٹی ہے اس نے بھائیوں کو تحفہ دے دیا، اس نے بھائیوں کو تحفہ دے دیا۔ آپ کو بھی کئیوں کو تحفے ملے ہوں گے، ہیں جی، اور آپ نے بھی یہ معاملات دیکھے ہوں گے۔ وہ تحفہ کیسا؟ مثال کے طور پہ باہر ایک گاڑی کھڑی ہے، وہ میری نہیں ہے، وہ آپ کی ہے۔ کس کی ہے؟ بول آپ کی ہے، میری نہیں ہے، وہ آپ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میری ہے، ویسے آپ نے کہا نہیں، چلیں بات ختم کرتے ہیں جی۔ باہر ایک گاڑی کھڑی، وہ میری نہیں ہے، اس کی ملکیت آپ ہیں، اس کے مالک آپ ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ میں وہ گاڑی عثمان صاحب کو دیتا ہوں تو کیا کسی کو سمجھ آئے گی؟ آپ ہنس پڑیں گے کہ یہ مالک ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ مالک ہی نہیں ہے تو یہ تحفہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو وہ جائیداد جو بیٹی کو ملی ہی نہیں،
وہ اس کا تحفہ آگے کیسے دے سکتی ہے؟ تھوڑا پریشان ہو گئے آپ، بولیں گے خیر ہی انشاءاللہ، بولیں جی، جو اس کو جو ملی ہی نہیں ہے، تو جو ملی ہوئی ہی نہیں ہے، جس کی وہ مالکہ ہی نہیں ہے، وہ آگے تحفے میں کیسے دے سکتی ہے؟ اس کی صرف ایک صورت ہے کہ اس بہن یا بیٹی کو اس کی جائیداد دے دی جائے، اس کو اس کی ملکیت کر دی جائے، مالک بنا دیا جائے۔ اب اگر وہ اپنی خوشی سے چاہے تو پھر وہ آگے تحفے میں دے، بانٹ دے، کسی ادارے کو دے دے، کسی غریب کو دے دو، اب وہ کیونکہ اس کی مالکہ ہے، اب وہ مالکہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ تقسیم سے پہلے ہی بیٹیاں تحفے میں دے دیتی ہیں۔ ظاہر بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنے والدین کے گھر آنا جانا ہے، تو آنے جانے کے لیے ظاہر ہمیں جائیداد پھر اگر لینی ہے تو پھر دوبارہ یہاں نہیں آ سکیں گے، تو کم از کم ہر بھائی اور ہر شوہر اور ہر باپ اور ہر بیٹا یہ نیت کرے کہ اب جائیداد کی تقسیم ہو تو جو میرے رب نے حصہ مقرر کیا ہے اس حصے میں آگے پیچھے ہرگز بولو ہرگز نہیں کرے۔ وہ اس دن بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے، جو لڑکی والے بچی سے کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی تھی تو تمہیں حصہ اسی میں سے دے دیا تھا، جی اس میں سے، یا وہ کہتے ہیں وہ جو جہیز دیا تھا نا تمہیں، تو اس جہیز میں تمہارا حصہ نکال دیا تھا۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ جہیز میں سے شاید 5 یا 6 لاکھ کا اس کو سامان لے کے دیا ہو اور اس کا حصہ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ یعنی وہ بندہ اپنی مجھے فگر بتا رہا تھا باقاعدہ، 1 کروڑ حصہ بنتا تھا تو چند لاکھ کا سامان دے کے کیا کہا کہ ہم نے جو تمہاری شادی کی تھی، جو تمہیں جہیز دیا تھا، تو جائیداد پھر اسی میں۔ تو بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی، بیٹے کی شادی بے خرچہ نہیں ہوا تھا، تو بیٹے کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تیری بھی شادی ہوئی تھی، تیرا بھی وہیں ہو گیا تھا؟ کیونکہ ہم اس معاشرے کی روایات میں پس چکے ہیں۔ تو بہرحال ان معاملات میں ہم نے ہی قدم اٹھانا ہے، ہم نے ہی اس کو درست کرنا ہے۔ اصلاح کا آغاز بندے کی اپنی شخصیت سے ہوتا ہے۔ تو آپ نیت کریں اللہ کے حضور سچی کہ ان معاملات میں ہم شریعت کو دیکھیں گے، اپنے ماحول یا روایات کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اگلے معاملات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک بڑی مشہور روایت تھی، بڑا مشہور قول تھا کہ جینا تو مشکل ہے ہی، اب لوگوں نے مرنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ ذرا بولیں نا جی میں کیا کروں، لوگوں نے اب مرنے والوں، جب کسی کا کوئی بندہ مر جاتا ہے نا، کوئی رشتہ دار عزیز مر جاتا ہے، تو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا حال یہ ہوا کہ جن کو اس مرنے والے کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنی پریشانی یہ کھائے جا رہی تھی کہ اب آنے والے مہمانوں کو کس طرح سنبھالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آنے والوں کے جو ان کے ایک لسٹ تیار ہو جائے گی اور پھر اس میں بھی کیڑے نکالے جائیں۔ ہمارے ہاں جنازے پہ پکنے والے کھانے پہ بھی تبصرہ ہوتا ہے۔ ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں، اس میں بھی ہم کہتے ہیں جی بوٹیاں نہیں تھی ملی اور نمک کم تھا، اس کو حیا نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، اس کو شرم سے مر جانا چاہیے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ وہ کسی کی مرگ پہ گیا اور مرگ کا کھانا کھا کے اس نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے یہ نہیں ملا اور مجھے یہ نہیں ملا۔ جب ہم اتنا نہ ڈر ہو جائیں گے، حالانکہ صوفیاء تو کہتے ہیں جب کسی کی موت کا اعلان ہوتا ہے تو وہ اصل میں بندے کو اندر سے چیر کے رکھ دیتا ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے تو روزانہ اوروں کے اعلان سنتا ہے، ایک دن تیرا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں اب دنیا میں نہیں رہا، اس اعلان سے پہلے سوچ لے کہ تو نے اس مقام کے لیے کیا اختیار کر رکھا ہے۔ تو آج ہمارے معاملات اس قدر خرابی کا باعث ہیں کہ آج جنازوں پہ پکنے والے کھانوں پہ بھی ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کر کے تو بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک روایت ہے اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا تو دیکھا جاتا ہے باقاعدہ گاؤں میں پنڈ میں بحث ہوتی ہے کہ روٹی کدی بندی ہے، روٹی آپ یقین جانیں یہ رونے والی بات ہے، روٹی کدی بندی ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اس کی بہو کے گھر والوں کی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس کی بیٹی کے جو سسرال والے نا ان کی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس کے جو بھائی ہیں نا ان کی بنتی ہے۔ یہ شریعت کی کس کتاب میں لکھا تھا؟ یہ حدیث کے کون سے حروف تھے، کون سے الفاظ تھے کہ جن سے ہم نے یہ پتہ لگایا کہ مرنے پہ روٹی اس نے دینی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بارے میں باقاعدہ فتاوی رضویہ شریف، یہ کلوں کے چنے ہوتے ہیں نا جی، کلوں کے۔ اب یہ بات سن کے مجھے یقین آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن میں امید کروں گا کہ آپ اب پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کلوں کے چنے کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم پکے مار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ اسی طرح جنازے کا کھانا کھانے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس گلی میں مرگ ہو جائے اس گلی میں کوئی بھی کھانا نہیں بناتا، کیا جو تھو آئی جانی ہے۔ شریعت نے کہا تھا وہ گھر والے کھانا نہ بنائیں، محلے دار 3 دن تک ان کو کھانا پہنچاتے رہیں۔ بولے جی، شریعت نے یہ کہا تھا۔ اور ہمارا کیا ماحول ہے جی، اس دن کھانا نہیں بننا کہ دیکھ بن جو رہی، دیکھا آ رہی ہیں نا جی، اتھوں آ ہی جانا ہے۔ جبکہ شریعت نے کیا کہا تھا؟ ہم ایک جنازے پہ گئے، ایک گاؤں کا جنازہ تھا، اس جو تقریر کرنے والے امام صاحب تھے اس نے حد کر دی۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنازوں میں ہرگز بریانیاں نہ بنایا کریں، صرف ایسا کھانا بنایا کریں جس سے پیٹ بھر جائے۔ جس سے، ذرا سوچیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف ایسا کھانا بنائیں جس سے پیٹ بھر جائے، نہ کہ ایسا کھانا کہ جس میں پھر بعد میں تبصرے کیے جائیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ کسی گاؤں کا ہی وہ سارا قصہ تھا۔ وہ کہنے لگے ہم نے یہاں پہ ایک اصول بنایا سارے گاؤں والوں نے بیٹھ کے کہ میت کے گھر میں بیٹھ کے جو بھی گاؤں کا بندہ کھانا کھاتے دیکھا گیا تو اس سے سارے کھانے کے پیسے لیے جائیں گے۔ بولے نا جی، سارے یعنی جتنے لوگوں کا کھانا ہوا ہے نا جی، وہ ایک بندہ بھی جو میت کے گھر بیٹھ کے کھا رہا تھا اس سے ان سب کا خرچہ۔ تو اب مجھے بتائیں کیا گاؤں کا کوئی بندہ بیٹھے گا جی؟ کاش یہ روایت، اگرچہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے لیکن یہ بات ایک بڑی اچھی ہے تاکہ لوگوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو، لوگوں میں آخرت کی کوئی تڑپ پیدا ہو کہ میت کے گھر سے نہیں کھاتے، اور ان معاملات کو اپنے اوپر لاگو کریں اور ان معاملات میں کچھ پریکٹیکلی آگے بڑھیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں ایسے معاملات ہو جائیں وہاں اپنے آپ کو تھوڑا بچا کے رکھنا۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، ان کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، فرمانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے روتے ہوئے انداز میں میرے سے کہا کہ مجھے 20,000 روپیہ چاہیے۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ کس لیے چاہیے؟ تو اس نے کہا جی میری بہن ہے تو اس کا سسر فوت ہو گیا ہے، اس کا، ذرا غور کرنا ہے آپ نے بات میں، اس کا سسر فوت ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے میری بہن کا فون آیا ہے اور اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے پتا ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تو نے اب کھانا نہ بنایا تو میں سسرال میں نہیں رہ سکوں گی، تو تو کسی سے پکڑ کے دے دے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے تجھے واپس دے دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے سسرال میں تیری عزت باقی رہے اور میرا گھر آباد رہے۔ فرمانے لگے لوگوں ذرا غور کرو کہ جہاں ایسے حالات ہوں تو وہاں ان رسموں کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے، وہاں ان رسموں کو توڑ کے نہیں رکھ دینا چاہیے کہ جہاں کسی کے مرنے پہ کسی کو پریشانی آئے کہ پتہ نہیں اب کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا اور یہ دیکھیں کہاں سے آئیں گی۔ تو ان ساری رسومات میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جنازے والے گھر سے ہم نے کھانا نہیں کھانا، اور جو کلوں کے سارے معاملات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ ذوف الاعتقادی بہت زیادہ ہے، ہم نے بہت کچھ مغرب سے لیا ہوا ہے۔ اب ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک بندہ، تو اس کے 40ویں تک کم از کم 7 قسم کا کھانا بنتا ہے۔ دیکھا آپ نے بھی کہ نہیں؟ کبھی آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو نظارہ کروائیں گے۔ یعنی وہ ایک تھالی آئے گی، اس میں 7 قسم کا کھانا پڑا ہوگا، اور یہ پوچھیں کہ کیا ہے؟ کہتے نہیں یہ بڑی پکی حدیث ہے کہ حدیث میں سر استغفر اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ جہنم میں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ مرنے والے کے لیے 7 قسم کا کھانا بنانا، کہیں پہ نہیں لکھا۔ بولیں جی، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ کہیں نہیں۔ آپ سب بولیں گے نا تو پھر مزہ ہے، ایسے فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہاں تقریر کا مقصد ہوتا ہے کوئی بات سمجھائی جائے، کوئی بات آپ کو بتائی جائے، آپ وقت نکال کے آتے ہیں تو آپ کا آنا خالی نہ جائے۔ یہ 7 قسم کا کھانا پھر چند دن پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ صبح فجر کے بعد ہم یہاں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، آگے لیں یہ ختم پڑھنا، میں کہا تھا کہ دن روح ودیا کرنی ہے، روح، اور میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے یہ لفظ ہی پہلی دفعہ سنا، میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا؟ روح ودیا کرنی ہے۔ تو
تو ساتھ دوست تھے وہ تھوڑا سمجھتے تھے، وہ مسکرا پڑے، تو کہتے ذرا دعا کر دے، دعا مانگ دے، تو ختم شریف پڑھا تو دعا مانگ دی۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد روح گھر سے جاتی ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ جو ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ روح بھٹکتی رہتی ہے، وہ جو کافروں کا، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ روحیں گھر میں بھٹکتی رہتی ہیں، پھر ان روحوں کو سکون دینا چاہیے، شریعت مطہرہ میں تو ایسا کوئی عمل تھا ہی نہیں ہیں جی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، ایسے معاملات کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں کل تیجا 10واں 40واں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں، یقین جانیں منتظمین پریشان رہتے ہیں کہ ظاہر ہے مہمانوں نے آنا تو ان کے لیے کھانا بننا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کل تیجا 10واں 40واں یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ اور مستحب عمل اسے کہتے ہیں کریں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو۔ کل کا ختم رکھا جاتا ہے مسجد میں، کل کا ختم رکھا جاتا ہے یا کہیں بھی، زیادہ تر کیونکہ مسجد میں، اور زیادہ تر کس نماز کے بعد ہوتا ہے؟ بولو نا جی، زیادہ تر فجر کے بعد ہوتا ہے، زیادہ تر مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کے اپنے گھر والے فجر کی جماعت میں نہیں پہنچتے۔ ہم نے یہاں ایک کل کا ختم وہ بھی پڑھا کہ سگی ماں فوت ہوئی اور بیٹا نماز میں کیا کل میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ منظر ہم نے یہاں اس مسجد میں بھی یہ منظر دیکھا۔ اب مجھے بتائیں، نماز فرض ہے، نماز وہ جو فرض میں نہیں آئے وہ مستحب عمل کے لیے چنے اٹھا کے جب آئیں گے تو میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میت کو تو نقصان ہوگا، وہ تو پریشان ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری باتیں ثانوی حیثیت کی ہیں۔ اول حیثیت کیا ہے کہ جو شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، اور اگر ہم ان کے مطابق چلیں گے تو پھر شریعت بھی ہم سے راضی ہے اور مرنے والے کی روح گوٹے گوٹے ہم سے راضی ہے، اور پھر وہ باقاعدہ حضور فرمایا خوش ہوتی ہے روح اپنے پچھلوں کی دعاؤں سے، دعاؤں سے، کس سے؟ اچھا پھر بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کل کل کا ختم ہے، اتنے چنے اتنے، یہ ذہن میں رکھیں کوئی چنے ضروری نہیں ہے، کوئی چنے ضروری نہیں ہے، 10ویں کے لیے کوئی 2 دیگیں ضروری نہیں ہے، 40ویں کے لیے دیگیں پکانا کہیں نہیں لکھا۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے، اور میں کہتا ہوں کوئی نہ ہو تو ہم حاضر ہیں، ہر وقت ہر لمحہ حاضر ہیں اور فی سبیل اللہ حاضر ہیں، کوئی نہ آئے ہمیں بلائیں، ہم چل کے اپنے خرچے پہ آئیں گے، یہ ہم آپ سے آخری دم تک کا وعدہ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں آتا نہ آئے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، پریشان آپ نے اللہ کے رسول اور اپنی اس مرنے والی روح کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کو خاندانی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ فلانے نے اپنے باپ کے مرنے پہ 4 پکائی تھی، جی میں 3 پکا لیے تو کی بنے گا؟ اس نے بھی نقصان کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو بھی دکھاوے کے لیے، تیرا بھی نقصان ہی ہے۔ جبکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے صرف بسم اللہ پڑھ کے بخش دے، کیا کرے؟ وہ ایک مولانا روم لکھتے ہیں نا کہ ایک آیت لکھتے ہیں، فرماتے ایک بادشاہ کی ماں فوت ہو گئی، بادشاہ کی، تو آپ کو نا بادشاہ کی ماں مرے تو پھر کیا ماحول ہوتا ہے۔ کسی نے کہا جی میں 1000 قرآن پاک دیتا ہوں، 500، حالانکہ 1000 پڑھنا خالہ جی کا گھر، بولے یہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھیں قرآن پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چلو شاید کسی کا مدرسہ ہو بہت زیادہ طلبہ، اس نے کہا میں 1000، کسی نے کہا 500، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کو بادشاہ سے بڑا پیار تھا اور بادشاہ کو اس سے بڑا پیار تھا، تو مولانا روم کہتے ہیں اس نے کہا کہ تم نے میری ماں کے لیے کیا پڑھا؟ تو اس نے کہا میں نے بسم اللہ کی با کا ثواب تیری ماں کو بخشا۔ تھوڑا آہستہ نا پڑھ لیں، بسم اللہ کی۔ اب بادشاہ سویا تو خواب میں ماں آئی، تو ماں کو بڑا خوش و خرم دیکھا، تو اس نے کہا دیکھا ہے میری رعایا نے کیسے کیسے تجھے تحفے بھیجے اور اللہ نے بھی کرم فرما دیا۔ تو اس نے کہا تحفہ تو ایک ہی پہنچا تھا، بس تحفہ تو وہ کہنے لگا ایک پہنچا، میں نے تو 1000 قرآن پاک بھیجے۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں بادشاہ وہ سب دکھاوے کے تھے، وہ سب تجھے دکھانے کے لیے تھے، وہ جس نے بسم اللہ کی با پڑھی تھی دل سے رب کا نام لیا تھا، اس دل سے کہ ہم نے جینا تو مشکل ہے ہی ہے، لوگوں کا مرنا آسان کرنا، مرنا شریعت کا مزاج دیکھیں۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا جی، بیمار ہو جائے تو بیمار بندے کی ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے اب لوگ پتہ پوچھنے آ جائیں گے
یعنی کوئی بندہ ذرا تھوڑا سا مشہور ہو تو ظاہر ہے لوگ اس کی عیادت کرنے جائیں گے نا، جائیں گے کہ نہیں؟ آپ جاتے ہیں؟ جانا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا ہی ثواب ہے۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرنے جائے تو مریض سے دعا کروائے، مریض سے فرمایا اللہ اس کی دعا جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں رب بندے سے فرمائے گا قیامت والے دن کہ میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے نہیں آیا۔ اس حدیث میں میرا ارادہ ہے پورا جمعہ پڑھانے کا انشاءاللہ۔ میرے بندے میں بولے تو آپ پریشان نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ میرے بندے میں بیمار ہوا تو پتہ لینے نہیں آیا، تو بندہ کہے گا مالک تو رب ہے، تو بیمار ہوا، پر اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پتہ لینے کیا، میں تو سب کچھ وار کے آ جاتا۔ تو رب فرمائے گا میرا وہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا پتہ لینے جاتا تو مجھے وہیں پاتا، مجھے بیمار کی عیادت کی نیت بنائیں، اللہ بڑا فضل فرمائے گا۔ شریعت کا مزاج دیکھیں، کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا جی تو اس بیمار کو زیادہ پریشانی یہ لگ جائے کہ ظاہر مہمان آئیں گے، اور مہمان آئیں گے تو ظاہر ان کے خرچے، ایک پہلے بیمار ہے اب بیماری کے خرچے، پھر آنے والوں کے خرچے۔ شریعت کا مزاج دیکھیں، شریعت کہتی ہے جب بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا۔ بولیں جہاں تھوڑی پریشانی ملے آپ خاموش ہو جاتے، یعنی جہاں تھوڑے خرچے والی بات آتی ہے آپ خاموش، ذرا دب کے بولیں نا صبح۔ جب بیمار کی عیادت کے لیے جانا تو خالی ہاتھ، اور سنت یہ ہے کہ بیمار کے گھر سے کچھ کھا کے نہیں آنا، یہ سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کے لیے جانا تو کچھ لے کے جانا ہے، اور وہاں سے کچھ خالی ہاتھ آنا ہے، کھا کے نہیں آنا، کچھ لے کے نہیں آنا۔ لیکن ہم تو اس پہ بھی تبصرے کرتے ہیں، وہ تو پتہ لینے نے پانی نہیں پوچھا، وہ بھائی پتہ لینے گئے تھے، پانی پینے گئے تھے، پانی گھر سے پی جاتے۔ تو دعا کریں یہ جتنے کلمات ہم نے کہے ان کی ہمیں سمجھ آ جائے، ہیں جی، ان کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ پیدائش، شادی اور مرگ، یہ تین باتیں آج ہم نے بیان کی ہیں۔ اگر ان تین باتوں کی سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل سے بہت سارے معاملات ہمارے ویسے اللہ کریم بہتر فرما دے گا۔